پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے وقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ ان مومنوں کو کس نے ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے۔ تم کہہ دو کہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہے سیدھی راہ دکھا دے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط یعنی بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اس اور وہ قبلہ جس پر تم پہلے تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے، اور ہر چند کہ یہ بات دشوار تھی مگر ان پر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ لوگوں پر شفیق و رحیم ہے۔ ہم تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں تو ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تم راضی ہو، لہذا اب اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں کہیں ہو اپنا رخ اسی طرف پھیر لو، اور جن کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تعالی ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اہل کتاب کو تمام نشانیاں پیش کر دو تو بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کو ماننے والے ہو، اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر علم آ جانے کے بعد بھی تم نے ان کی خواہش نفس کی پیروی کی تو تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ انہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ دانستہ حق کو چھپاتا ہے۔ حق تو تمہارے رب ہی کی طرف سے ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس طرف وہ رخ کرتا ہے، تو تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تو جہاں سے نکلے اپنا رخ صلاۃ کے لیے مسجد الحرام کی طرف پھیر لے، اور یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اور جہاں سے بھی تو نکلے مسجد الحرام کی طرف رخ پھیر لے، اور تم سب جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی طرف کر لیا کرو تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ تو تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تم ہدایت پالو۔ جس طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، وہ تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔
اب تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر و صلات کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، اور ہم تمہیں کسی قدر خوف، بھوک اور مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے لطف و عنایات اور رحمتیں ہیں، اور یہی ہدایت پر ہیں۔ صفا اور مروہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی برزہ و رغبت یعنی خوش دلی سے نیکی کا کام کرے گا تو اللہ قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہمارے نازل کردہ دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا ہے، تو اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے، اور سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، مگر جن لوگوں نے توبہ کر کے اصلاح کر لی اور حق بیان کر دیا تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، ان پر عذاب میں کمی نہ ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت ملے گی۔ اور تمہارا اللہ تو وہی اکیلا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ بہت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو سمندر میں انسانوں کے فائدے کی چیزیں لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا، پھر اس سے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی عطا کی، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جن کو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر دیا ہے، یقیناً عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو دوسری ہستیوں کو اللہ کے مد مقابل یعنی شریک ٹھہرا لیتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ صرف اللہ سے ہونی چاہیے، جبکہ ایمان والے تو اللہ سے محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ اور کاش یہ ظالم اس بات کو آج سمجھ لیں جو عذاب دیکھ کر ان کی سمجھ میں آ جائے گی کہ ساری کی ساری قوت اللہ کے پاس ہے، اور وہ عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اور ذرا تصور کرو جب کہ وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے برات و بیزاری کا اظہار کریں گے، جب عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے سارے سلسلے ٹوٹ چکے ہوں گے، اور پھر یہ پیروکار کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں
دوبارہ جانے کا موقع مل جائے تو ہم ان سے ایسی ہی بیزاری کا سلوک کریں گے جیسا کہ انہوں نے ہم سے بیزاری کا رویہ اپنایا ہے۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال کو ان کے لیے سامان حسرت بنا کر دکھا دے گا اور وہ آگ سے ہرگز نہ نکل پائیں گے۔ اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے اور اس پر اکساتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں منسوب کرو جو تم جانتے ہی نہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، چاہے ان کے باپ دادا ذرا بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں۔ ان کافروں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس جانور کو آواز دیتا ہے جو اپنے چرواہے کی بانق و پکار کے سوا کچھ اور نہ سن سکتا ہو۔ یہ تو بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ اے ایمان والو، ہم نے جو پاکیزہ اشیاء تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ نے حرام کیا ہے تم پر مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ سے منسوب کر دی گئی ہو، البتہ جو شخص محض مجبوری میں، بغاوت و نافرمانی میں نہیں، اس میں سے کچھ کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ تعالی بہت ہی معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کی ہدایات کو چھپاتے اور اس پر حقیر معاوضہ حاصل کرتے ہیں، وہ یقیناً اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان سے نہ تو کلام کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب، تو یہ آگ کے عذاب پر کیسے صابر ہو گئے ہیں؟ یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ نے تو کتاب حق کے ساتھ اتاری، لیکن جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور چلے گئے۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی اللہ اور یوم آخرت پر، فرشتوں، کتاب اللہ اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت ہوتے ہوئے بھی اسے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرنے پر خرچ کرے، اور صلاۃ قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور عہد کر کے پورا کرنے والے، اور تنگی و پریشانی میں صبر کرنے والے، اور خصوصاً حالت جنگ میں، تو یہی لوگ دعوی ایمان میں سچے ہیں، اور یہی لوگ صحیح معنوں میں متقی ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت کے، البتہ اگر کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف ہو جائے تو معروف طریقے سے اس کی پیروی ہو، اور احسان کے ساتھ دیت ادا کی جائے۔
یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور اس کی رحمت۔ پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دانش مندو، قصاص میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تم پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ کچھ مال چھوڑے تو وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر جائے، یہ حق ہے متقیوں پر۔ پھر جو کوئی وصیت سننے کے بعد اسے بدلے گا تو بدلنے والوں پر اس کا گناہ ہوگا۔ بلا شبہ اللہ بہت ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ جو کوئی وصیت کرنے والے کی طرفداری یا گناہ سے ڈرا اور اس نے ان کے درمیان صلح کرا دی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر صیام فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے دن ہیں جن کو پورا کرنا ہے، لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کرے، اور جو طاقت ہوتے ہوئے صوم نہ رکھنا چاہیں تو وہ بطور فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ پھر جس نے باخوشی کچھ اضافی عمل کیا تو وہ اس کے لیے باعث خیر ہوگا، اور اگر تم صوم رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر اس بات کو سمجھو۔ ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی واضح دلیلوں پر مشتمل ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ لہذا تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس میں صائم رہے، البتہ جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ اس تعداد کو دوسرے دنوں میں پورا کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تاکہ تم گنتی پوری کرو، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی بیان کرو اور شکر کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم انہیں بتا دو کہ میں قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سن کر قبول کرتا ہوں۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ہی ایمان رکھیں تاکہ وہ راہ ہدایت پائیں۔ صوم کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ جانتا تھا کہ بشریت کے تحت تم خیانت کر لیتے تھے، اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا اور تمہیں معاف فرما دیا، تو اب تم ان سے مباشرت کر لیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس کو تلاش کرو اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر رات تک صوم کو پورا کر لو، اور جب تم مساجد میں اعتکاف میں ہو تو ان کے ساتھ مباشرت نہ کرنا، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب ہی نہ جانا۔ اسی طرح اللہ تعالی لوگوں کے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو
اس مقصد سے حکام تک لے جاؤ کہ تم لوگوں کے اموال میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھانے لگو۔ لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم کہہ دو کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات کے تعین کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی تقوی اختیار کرے، لہذا گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی آیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان کو جہاں پاؤ قتل کرو اور اس جگہ سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، اور مسجد الحرام کے نزدیک ان سے قتال نہ کرو جب تک کہ وہاں وہ تم سے لڑائی نہ کریں، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان کو قتل کرو، کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ مٹ جائے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہ ہو۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہوگا، اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے، لہذا جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالی پرہیزگاروں ہی کے ساتھ ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کی روش اپناؤ، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حج و عمرے کے ارکان کو اللہ کے لیے پورا کرو، لیکن اگر تم گھیر لیے جاؤ تو جسے جو میسر ہو وہ قربانی کر دے، البتہ سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ ہاں اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ سر منڈوا لے اور فدیے میں صوم رکھے یا صدقہ دے دے یا قربانی کر دے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو حج تک عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے تو اپنی سہولت کے مطابق قربانی کر دے، اور جو کچھ نہ پائے تو دوران حج 3 دن کے صوم رکھ لے اور 7 دن کے واپسی پر رکھ لے، اس طرح یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد الحرام کے قریب رہائش پذیر نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے معروف یعنی مشہور مہینے ہیں، تو ان میں جو حج کرے تو حج کے دوران نہ شہوانی کام ہوں، نہ گناہ اور نہ لڑائی جھگڑا، اور تم جو بھی نیک کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا، اور اپنے ساتھ زاد راہ لے کر چلو، اور بہترین زاد راہ تو تقوی ہی ہے، لہذا اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ دوران حج اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کر لیا کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مزدلفہ میں مشعر الحرام کے قریب ٹھہرو اور اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر
اس طرح کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ سے واپس لوٹو جہاں سے اور لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ جب تم حج کے ارکان پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرتے رہو جیسے کہ اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت سے کیا کرو، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ عطا فرما دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہاں، لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہی لوگ ہیں جن کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا دنیا و آخرت میں، اور اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گنتی کے ان چند دنوں میں، پھر جو جلدی کر کے 2 دن میں ہی چلا گیا اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو پرہیزگار ہو۔ اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ ایک دن تم سب اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ اس کی بات دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت ہی اچھی لگتی ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ بہت ہی جھگڑالو ہے۔ جب وہ پیٹھ پھیرتا ہے تو اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ زمین پر فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ تو فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو عزت نفس اسے گناہ پر ابھارتی ہے، اس کے لیے بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو اور بھی بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ تو بندوں پر بے حد شفیق ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم واضح دلائل آنے کے بعد بھی ڈگمگا گئے تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائبانوں میں ان کے پاس آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور معاملے کا فیصلہ چکا دیا جائے؟ اور سن لو، تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ ہم نے ان کو کتنی روشن نشانیاں عطا کی تھیں، اور جو اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور وہ ایمان والوں سے تمسخر یعنی مذاق اڑاتے ہیں، لیکن متقی قیامت کے روز ان سے اوپر ہوں گے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لوگ ایک ہی امت تھے،
پھر اللہ تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ کریں جن میں انہوں نے باہمی اختلاف کیا جن کو کتاب دی گئی تھی۔ انہوں نے واضح دلائل آنے کے بعد بھی آپس میں ضد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا، لہٰذا اللہ نے ایمان والوں کو ان کے اختلافی معاملات میں اپنے اذن سے حق کے مطابق ہدایت عطا فرما دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ آزمائشی حالات تو آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے؟ وہ سختیوں اور مصائب سے دوچار ہوئے اور ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایماندار ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو، اللہ کی مدد بس قریب ہی ہے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دو کہ تم جو مال بھی خرچ کرو وہ والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر ہو، اور جو نیک کام بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تم پر قتال یعنی کافروں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے، اور وہ تمہیں ناگوار ہے اور ممکن ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور جو چیز پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ تم سے ماہ حرام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ آپ کہہ دو کہ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور وہاں رہنے والوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وہ تم سے برابر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین ہی سے پھیر دیں، اور سن لو، تم میں سے جو کوئی دین سے پھرا اور پھر کفر ہی کی حالت میں مر گیا تو دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور ایسے سب لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ تم سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ تم سے پوچھتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو خرچ کرو۔ اللہ تعالی اس طرح آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم فکر کرو، شاید کہ تم دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی فکر کرو۔ یہ یتیموں کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں، آپ کہہ دو کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، اور اگر تم ان کے اور اپنے اخراجات مشترکہ کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے
کہ کون بگاڑ کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، بلا شبہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومنہ باندی مشرکہ خاتون سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بہت ہی پسند کیوں نہ ہو، اور مومنہ خواتین کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ مومن غلام ہی مشرک سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بہت ہی پسند کیوں نہ ہو۔ یہ مشرک تو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تمہیں اپنے حکم سے جنت و مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی آیات واضح طور سے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دو کہ وہ گندگی ہے۔ حیض کے دوران خواتین سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طرح آؤ جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالی توبہ کرنے اور پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ، اور اپنے آگے کے لیے بندوبست کر لو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اس سے ملنے والے ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو خوشخبری سنا دو، اور اللہ کو اپنی قسموں میں اس طرح ہیلا نہ بناؤ کہ نیکی و تقوی اور لوگوں میں اصلاح کے کاموں سے کنارہ کش ہو جاؤ، اور اللہ تعالی خوب سنتا جانتا ہے۔ اللہ تمہاری بے معنی قسموں پر تمہیں نہ پکڑے گا، ہاں وہ تو دل و دماغ کی آمادگی سے قسم پر ہی تمہاری پکڑ کرے گا، اور اللہ معاف فرمانے والا بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے ایلا کرتے یعنی تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کریں تو اللہ بہت معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا تو اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو 3 طہر تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دیا ہے، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اور اگر ان کے شوہر اصلاح کے ارادے سے اس مدت میں انہیں لوٹا لینا چاہیں تو انہیں اس کا حق ہے، اور عورتوں کا بھی مردوں پر ایسا ہی حق ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر ہے، اور ہاں مردوں کا عورتوں پر 1 درجہ زائد ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا احسن طریقے سے رخصت کر دینا ہے، اور یہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہے رخصت کے وقت اس میں سے کچھ واپس لو، ہاں سوائے اس کے کہ ان دونوں کو خوف ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ خاتون خلا لینے کے لیے کچھ دے دلا دے، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرنا، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو
تیسری طلاق دے دی تو اب وہ خاتون اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے، اور اگر وہ شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح کر لے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو وہ ان کے لیے بیان کر رہا ہے جو جانتے ہیں۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو یا تو انہیں خوش اسلوبی سے روک لو یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دو، لیکن انہیں ایذا دینے اور زیادتی کرنے کے لیے روکے نہ رکھو۔ جو ایسا کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا۔ تم اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو اور اس نعمت کو بھی یاد کرو جو اس نے کتاب و حکمت کی شکل میں نازل فرمایا ہے، جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور جب تم خواتین کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ دستور کے مطابق آپس میں رضامند ہوں۔ تم میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسی کو نصیحت کی جاتی ہے، اس میں تمہارے لیے انتہائی پاکیزگی اور صفائی ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو۔ بچوں کے باپ پر ان خواتین کا دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا ہوگا، کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو بچے کے سبب سے تنگ کیا جائے، اور بچے کے وارث پر بھی ایسی ہی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس میں رضامند ہوں اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اگر تم معروف طریقے پر دودھ پلانے والیوں کو معاوضہ ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم جو کچھ کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ خواتین اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن روکے رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ حسب دستور اپنے لیے دوسرا نکاح کر لیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارے کنایے سے ارادہ خواتین کو پیغام نکاح دینے کا خیال ظاہر کرو، یا اس بات کو اپنے دلوں میں ہی چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان کو یاد تو کرو گے لیکن ان کے ساتھ کوئی خفیہ وعدے نہ کرنا، ہاں سوائے اس کے کہ کوئی بات معروف طریقے سے کہو، اور قول و قرار نکاح باندھنے کا ارادہ اس وقت تک نہ کرنا جب تک کہ مقررہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ جان لو کہ اللہ کو تمہارے دلوں کا حال معلوم ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ معاف فرمانے والا
بردبار ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نے خواتین کو ہاتھ لگانے یا مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی، اور اس صورت میں ان کو کچھ نہ کچھ دو، خوشحال اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے لحاظ سے معروف طریقے سے کچھ دے۔ نیک لوگوں پر یہ ایک حق ہے۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی انہیں طلاق دے دی اور مہر مقرر کر دیا تھا تو اس صورت میں مقررہ مہر کا آدھا حصہ ادا کر دو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ خواتین معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جسے نکاح کی گرہ کا اختیار ہے، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا نہ بھولنا، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ پورا خیال کرو تمام صلوات یعنی نمازوں کی، اور بالخصوص درمیانی صلاۃ کی، اور اللہ کے آگے باادب کھڑے ہوا کرو۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہو یا سواری کی حالت میں صلاۃ ادا کر لو، اور جب حالت امن میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تم کو سکھایا ہے، جو تم پہلے نہ جانتے تھے۔ تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کے سامان دینے کی وصیت کر جائیں، اور اس بات کی کہ ان کو گھروں سے نہ نکالا جائے۔ ہاں، اگر وہ خود ہی نکل جائیں اور معروف طریقے سے اپنے لیے کچھ بندوبست کر لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ خواتین کو حسب دستور کچھ خرچ دے دینا چاہیے، یہی پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے ان لوگوں کے بارے میں غور نہیں کیا جو ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہ کی راہ میں قتال کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے، اور اللہ ہی تنگی بھی اور کشادگی بھی کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ان سرداروں کے معاملے پر غور نہیں کیا کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ نبی نے پوچھا، کیا ایسا تو نہ ہوگا کہ تم پر قتال فرض کیا جائے اور پھر تم جنگ نہ کرو؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں جب کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور بال بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر قتال فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے افراد کے سب ہی پھر گئے۔ اللہ تو ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے، تو کہنے لگے کہ وہ ہم پر
حکمران کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم اقتدار کے اس سے زیادہ حقدار ہیں؟ وہ تو کوئی بڑا مالدار بھی نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کو منتخب فرما لیا ہے اور اس کو علمی اور جسمانی صلاحیت زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والا علم والا ہے۔ ان کے نبی نے ان کو بتایا اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین دل ہے، اور آل موسیٰ و آل ہارون کے چھوڑے ہوئے بقیہ سامان موجود ہیں۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ پھر جب طالوت اپنے لشکر کے ساتھ نکلے تو ان لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، تو جس نے اس کا پانی پیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو نہیں پیتا وہ میرا ساتھی ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنے ہاتھ سے ایک آدھ چلو بھر لے تو کوئی حرج نہیں۔ پھر ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس کا پانی پیا۔ جب طالوت اور ان کے ایماندار ساتھی دریا پار کر کے اس سے آگے بڑھے تو وہ کہنے لگے کہ آج تو ہم میں جالوت اور اس کی فوج سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں ہی کے ساتھ ہے۔ اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما، ہمارے قدموں کو جما دے اور کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے کافروں کو مار بھگایا۔ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی، اور جتنا چاہا انہیں علم عطا فرمایا۔ اگر اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض کے ذریعے بعض کو ہٹاتا نہ رہتا تو زمین پر فساد ہی فساد برپا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیاتیں ہیں جن کو ہم حق کے ساتھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر پڑھ رہے ہیں، بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔